السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ کیوں زیادہ بولتے ہیں؟ جان لو کہ سرسرا کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، تکبر، غرور اور خود پسندی۔ یہ تو سب سے بڑا سبب ہے۔ جس انسان کو اپنی بڑائی جتانے کا شوق ہو، میں بڑا ہوں، کنٹرول کرنے کا شوق ہو، وہ پھر سب سے پہلے باتوں سے کنٹرول کرتا ہے، اور کوئی نہ سنے تو پہلے سے بھی ڈوز بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 2، دل کی بیماری، جو کہ کمزور ایمان کا نتیجہ ہے۔ دل کی بیماری، منافقت۔ نمبر 3، ریاکاری اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش، اٹینشن سیکر ہونا۔ نمبر 4، سطحی معلومات رکھتے ہوئے سمجھنا کہ پورے علوم کو جانتا ہے، حالانکہ وہ صرف چھلکے کو جانتا ہے، اس کے اندر چھپے گودے کو نہیں دیکھتا۔ نمبر 5، دوسروں کی تحقیر کرنا اور ان کو ذلیل سمجھنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ وہ کس حال میں ہے۔ نمبر 6، باتوں کی شہوت، جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں اسباب باطونی پن کے۔ اب ہم اپنا موازنہ یہاں کریں، دوسروں کو نہ دیکھیں، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کون سا جذبہ زیادہ بلواتا ہے۔ اپنا علم جھاڑنے کا روک کہ ہم قرآن پڑھ گئے ہیں، ہم بہت دین جاننے والے ہیں، اس لیے لوگ اب ہماری باتیں سنا کریں، یا پھر دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش، ہر ایک کی بات کاٹ دینا، کسی کو سننے نہ دینا۔ باطونی پن کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: کبر اور غرور اور اپنے نفس کو دیکھنا، یعنی خود پسندی۔ دل کی بیماری، جو نتیجہ ہے ایمان کی کمزوری کا۔ ایمان کمزور، جس کی وجہ سے منافقت دل میں ہے، تو ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، ریاکاری، دکھاوا تو اور کوشش دوسروں کی نظروں کو کھینچنے کی، دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش۔ نمبر 4، سطحی معلومات، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت سے علوم کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی خوب جانتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ نہیں جانتا مگر چھلکے، صرف چھلکے کو جانتا ہے، اندر چھپے وہ گودے کو نہیں۔ نمبر 5، حقیر جاننا دوسروں کو اور ان کو ذلیل سمجھنا، اور نہ دیکھنا جس پر وہ ہیں، یعنی ان کے حالات کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، صرف ان کے ظاہری حال حلیے کو دیکھ کر ان کے بارے میں بری رائے قائم کر لینا اور انہیں باتیں سنانا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی اچھے لباس میں ہوتا ہے، اچھے حال میں ہوتا ہے، تو ہم بڑھ بڑھ کے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے گلے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس اچھا لباس نہیں یا کم علم ہے، تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ کس قدر خطرناک علامت ہے۔ کلام کی شہوت، خواہش، جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں، بس بولنے کی عادت ہے، اس لیے بولتے ہی چلے جانا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی روٹ کاز نہ پتا ہو، اس کے اسباب معلوم نہ ہو۔ تو ہم اس وقت تک اپنی یہ جو بیماری ہے زیادہ بولنے کی اور بد اخلاقی برتنے کی، اس کا علاج بھی کر نہیں سکتے جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمارا مرض ہے کیا۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ میں کیوں بہت زیادہ بولتی ہوں، فالتو بولتی ہوں، یا غلط بیانی کرتی ہوں، یا دوسروں کے لیے بوجھ کا باعث بنتی ہوں، کیا وجہ ہے؟ بعض اوقات ہم بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ بولتے ہیں، تو کیا اس سے بچے کنٹرول ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ٹیکنیک غلط ہے۔ ان کو اکیلے لے جائیں الگ، اور ان کو ٹائم دیں، اور ان سے پوچھیں کہ وہ کوئی مخصوص چیز جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں، اپنا کام کیوں نہیں کر رہے، یا کچھ ہوتا ہی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے بچوں کو، ایک کی غلطی ہوتی سب کو ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ کس قدر غلط بات ہے۔ شرارت ایک نے کی، ڈانٹ سب کو پڑ گئی، تھوڑی دیر میں ایک اور نے شرارت کی، پھر سب کو ڈانٹ پڑ گئی، پھر سب کو، تو سارے یہ ابیوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں پھر وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا۔ کیا یہ بھوکے ہیں جو تنگ کر رہے ہیں، پیاس لگی ہے ان کو، نیند نہیں ان کی پوری ہوئی، بیمار ہیں، کس وجہ سے یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یا کام نہیں کر رہے، یا تنگ کر رہے ہیں، یا چیزیں گرا رہے ہیں۔ بعضوں کو تو انہیں صرف ماں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو 1 by 1 ہر بچے کو کوالٹی ٹائم دیا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فالو یور چائلڈ، کہ اس کی نفسیات ہے کیا،
اور کس طرح اس کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا ہے. پھر الگ بیٹھ کے باتیں کریں، ہر ایک کا الگ وقت نکالیں، کیونکہ اس کو ماں کی توجہ چاہیے. ہم اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھتے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، جس سے ان کی ساری زندگی کے لیے عادت نہ سننے کی ہوتی ہے اور نہ سنورنے کی. یعنی جب تک تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ناسمجھی میں ہم سے ہر بات کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی سمجھدار ہوتے ہیں، ٹین ایج میں جاتے ہیں، پھر وہ اپنے خول میں چلے جاتے ہیں. تو اس وقت یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، کیونکہ انٹرسٹ کی بات ایسی ہوتی ہے جس میں ہر شخص آگے آ جاتا ہے بولنے کے لیے. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان ٹاپکس پر مزید جانیں، کیونکہ ہر بچے کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا ایک بچے کا ہاکی میں انٹرسٹ ہے، اب اگر آپ اس کو ہاکی کے بارے میں وہ بتائیں گے جو اس کو نہیں پتا تو وہ انٹرسٹ لے گا یا نہیں لے گا. لیکن ہمیں جاننے کے لیے کیا چاہیے؟ وقت چاہیے، محنت کرنی پڑتی، ہر چیز کے لیے پین لینی پڑتی. جیسے گیجٹس ہیں، ہر بچہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس میں. اگر آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں کسی چیز کو اور آپ شیئر کریں، پھر دیکھیں وہ آپ سے کیسی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر کچوکے لگاتا ہے، ضرور بتاتا ہے. اچھا ہم اس کو سلا دیتے، چپ کرو چپ کرو، ہم نے جو کہا وہ صحیح کہا، وہ تعویل کر لیتے ہیں. اگر یہ نہ کریں تو اگلی دفعہ ضرور ہم سوچیں کہ ہم نے وہ بات ٹھیک نہیں کی تھی، اب میں نے دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ خود سے خود ہمیں سکھاتا ہے. کثرت کلام کے نقصانات. سرسرہ کے بہت سے نقصانات ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: یہ انسان کو جھوٹ تک لے جاتا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اس طرح سے کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا اور حلال کو حرام قرار دینا. حلال کرنا جو اللہ نے حرام کیا اور حرام کرنا اس کو جو اللہ نے حلال کیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے کرتے قرآن و حدیث کوٹ کرنے لگتے ہیں. قرآن میں یہ آیا ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی نہیں آیا ہوتا. یہ کہتے ہیں یہ حدیث میں، حالانکہ حدیث نہیں ہوتی. تو یہ آپ اپنی بات کو قرآن کہہ رہے ہیں اور اپنی بات کو حدیث فرما رہے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں کہنا کہ یہ تو حرام نہیں ہے، کسی کے بارے میں کہنا یہ تو کر سکتے ہیں، یا کوئی چیز دین میں حرام نہیں اس کو اپنے پاس سے حرام کر دینا، خود سے باتیں کرنا، خود سے فتوے دینا اور مفتی بن بیٹھنا. تو یہ جو خود ساختہ مفتی بننا ہے، اپنے پاس سے دین کی باتیں بتانے لگ جانا جبکہ وہ نہ قرآن میں ہے کہیں اور نہ حدیث میں ہے، یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا جرم ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پھر اس سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور یہ بھی انسان اپنی زبان سے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کر دے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر سورۃ النحل 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. النحل 116. جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں یقین نہ ہو کہ حرام ہے یا حلال ہے تو خود سے مت اسے حلال حرام کرو تاکہ اللہ پہ جھوٹ باندھو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے. کیا سب سے بڑا جھوٹ ہے؟ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ کہے. نسب بدل دینا، جیسے لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا تو اس کے باپ کا نام بھی بدل دیتے ہیں. یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے. اچھا لوگوں کو خواب سنانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے اور اس میں بعض اوقات جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں کیونکہ ہر بات پکی طرح یاد نہیں ہوتی یا اس کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں. یہ بھی ایک جرم ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہو، بہت بڑے جرم ہے. تو بہت باتونی لوگ اپنے پاس سے خواب گھڑتے رہتے ہیں، قصے گھڑتے رہتے ہیں، جھوٹ موٹ سے لوگوں کو ہنساتے ہیں، یا دین میں بھی پھر تباہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں.
تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو باطونی پن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زبان سے جھوٹ نکلنے لگتا ہے، اور جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ہمارے لیے اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دوبارہ بھی علم کی مجلس میں پھر اکٹھا کرے اپنی رضا پر. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.